زندگی ہے اور وہ زندگی تو آج ہم بھول چکے ہیں. اس بھولنے کی وجہ آج جو مسلمان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے, اگر وہ 40 سال کی حیات طیبہ پر اگر آج مسلمان عمل کرتا تو آج یہ پریشانیاں نہیں آتی. آپ ذرا دیکھیے گا, ٹھیک 40 سال کی عمر میں جب پہلی وحی اترتی ہے, اور پہلی وحی کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان ہیں کہ پہلی وحی جب اترتی ہے آقا کریم پریشان ہیں. اس وقت حضرت خدیجہ سے کہا, خدیجہ کمبل اڑھاؤ, مجھے ڈر لگ رہا ہے. اور کہا کیا ہے, لقد خشیت علی نفسی, اے خدیجہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے. اس وقت ام المومنین نے جو تسلی دی ہے وہ تسلی کے الفاظ ذرا سنیے گا. جب میرے نبی پر پہلی وحی اترتی ہے اور پہلی وحی کے وقت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال ہے ظاہری طور پر, تو حضرت خدیجہ تسلی کیا دے رہی ہیں. اب ذرا قرآن کی حیبت میں آپ کو بتا دوں, یہ اللہ کا کلام ہے, اس کی حیبت کیا ہے تو قرآن کی زبان میں پہلے سن لیجیے, اس کے بعد وحی کو آپ سمجھیں گے کہ وحی ہے کیا چیز. تو اللہ نے فرمایا, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اللہ کے کلام کی شان یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ کے خوف سے آپ ذرا اور توجہ کریے, اپنے آپ قریب کریے. آپ ذرا, رب کہتا ہے قرآن اگر ہم پہاڑ پر اتارتے تو قرآن اس بوجھ کو برداشت نہ کر پاتا. تو قرآن اترا کہاں ہے, یہ قرآن اتارا کہاں گیا, سینے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور سنو, قرآن کی اتنی حیبت یہ اللہ کی صفت ہے. اب ذرا دیکھیے گا اور میں آپ کو قریب سے سمجھا دوں. جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے کہا تھا اے میرے پروردگار میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں, تو ادھر سے آواز آئی تھی موسیٰ تم دیکھ نہیں پاؤ گے. اب رب چونکہ موسیٰ علیہ السلام مقام ناز پر فائز تھے, بار بار عرض کر رہے ہیں اے میرے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جب بار بار موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ, اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو میں تجلی پہاڑ پر ڈالتا ہوں اور تم پہاڑ کی طرف دیکھو. اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہتا ہے تو تم عنقریب مجھے دیکھ سکتے ہو. تو قرآن کے اندر آیا ہے کہ جب رب نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ کے اوپر تو پہاڑ برداشت نہ کر سکا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے رہ گیا. تو آپ دیکھیے گا تجلی بھی اللہ کی صفت اور قرآن بھی اللہ کی صفت. تو جب ایک صفت رب نے اس پہاڑ پر ڈالی تو پہاڑ برداشت نہ کر سکا. تو اللہ کہتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے رہ جاتا. اب ذرا قرآن اتارا کہاں جا رہا ہے, وہ قرآن سینے مصطفیٰ پر اتر رہا ہے. اور اس قرآن کی حیبت دیکھیے, اتنا قبضہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان ہے. تو حضرت خدیجہ کے پاس آئے, کہا خدیجہ مجھے کمبل اڑھاؤ, مجھے لگ رہا ہے مجھے شدید بخار ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرے جان پر کچھ ہو نہ جائے. اس وقت حضرت خدیجہ نے جو تسلی دی ہے سنیے گا, اس حدیث کے اندر پوری 40 سال کی حیات طیبہ مکہ وہ جو اعلان نبوت سے پہلے کی ہے وہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. حضرت خدیجہ نے کہا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, اے میرے شوہر نامدار. اس وقت خدیجہ یہ نہیں جان رہی ہے کہ میں جس کے نکاح میں ہوں وہ نبیوں کا نبی ہے. اس وقت خدیجہ یہ نہیں جان رہی ہے کہ میں جس کے نکاح میں ہوں وہ نبی بھی ہے یا سید الانبیاء بھی ہے. ابھی خدیجہ کو اتنا علم نہیں ہے, مگر خدیجہ کہہ رہی ہے واللہ اے میرے شوہر نامدار میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتی ہوں کلا, ہرگز نہیں, ما یخزیک اللہ ابدا, اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا. اب ذرا دیکھیے گا, میں 40 سال کی حیات طیبہ بیان کر رہا ہوں. حضرت خدیجہ نے کہا اے میرے شوہر نامدار اللہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ اس لیے حضرت خدیجہ نے کہا انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اب ذرا اس حدیث کا خلاصہ سنیے. ام المومنین نے کہا اے میرے شوہر نامدار اللہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا. ارے کیوں نہیں رسوا ہونے دے گا؟ ام المومنین نے کہا انک لتصل الرحم, اے میرے شوہر نامدار آپ رشتوں کو نبھاتے ہیں. پتہ کیا چلا, اگر ایک مسلمان رشتوں کو نبھانے والا
लोगों की दुश्मनी आप वक्त नहीं बिगाड़ सकती। तो आप देखिएगा जरा 40 साल जो जिंदगी है वो हजरत खदीजा कह रही है, ऐ मेरे शौहरे नामदार, आप रिश्तों को निभाते हैं। तो पता क्या चला, अगर कोई मुसलमान अपनी रिश्तेदारी को निभाता है तो वो मुसलमान कभी रुसवा नहीं होगा, वो मुसलमान कभी जलील नहीं होगा। अब जरा दूसरी सिफत जो हजरत खदीजा ने बयान किया वो सुनिएगा। हजरत खदीजा कहती है वो तस्दुकुल हदीस, ऐ मेरे शौहरे नामदार, अल्लाह आपको रुसवा नहीं होने देगा। क्यों? इसलिए कि आप हमेशा सच बोलते हैं। पता क्या चला, अगर मुसलमान सच बोलने लगे तो आज जो ये परेशान नजर आ रहा है, आज जो चारों तरफ से परेशानियां घेरे हुए हैं, अगर ये दो सिफत अभी अपनाए, पहले नंबर पर तो रिश्तों को निभाने वाले बन जाओ, दूसरे नंबर पर हमेशा सच बोलने वाले बन जाओ, और तीसरे नंबर पर वो तहमिलुल कल, जो मुआशरे में कमजोर लोग हैं, जो सोसाइटी में कमजोर हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत खदीजा कह रही है, ऐ मेरे शौहरे नामदार, परेशान ना हो, अल्लाह आपको रुसवा नहीं होने देगा, इसलिए कि आप कमजोरों का बोझ उठाते हैं। पता क्या चला कि अगर हमारे मुआशरे के अंदर अगर हमारा भाई परेशान हाल है, हमारे मुआशरे के अंदर अगर हमारा पड़ोसी कमजोर है, तो उसकी हमको मदद करना चाहिए, उसका हमें बोझ उठाना चाहिए। और आगे चलो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चे मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, और सुनो जरा हदीस के लफ्ज हैं, उम्मुल मोमिनीन कहती हैं व तहमिलुल कल व तक्सिबुल मादूम, ऐ मेरे शौहरे नामदार, अल्लाह आपको रुसवा नहीं होने देगा, इसलिए कि सोसाइटी के अंदर जो महरूम लोग हैं उनके लिए आप मेहनत करते हैं, मेहनत आप कर रहे हैं, जरूरतें उनकी पूरी हो रही हैं। ऐ लोगों, ये इलाज नबूवत से पहले की जिंदगी